السلام علیکم ایریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی کمپلیٹ ریسرچز لے کر۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود آپ کی محبت مجھے اپنی طرف کھینچ لائی۔ اس ویک دو بڑی خوشخبریاں ہیں اور دونوں ہی آپ کے لیے ارلی ٹائم پر ہی میسر آ جائیں گی۔ پہلی خوشخبری 9 مئی کو ہی مل جائے گی جب وینس آپ کے ہاں 3rd ہاؤس میں انٹر ہوگا۔ یہ کئی طرح کی پازیٹیو فیولنگ کی وجہ بنے گا اور ایریز کی خوشیوں میں اضافہ کرے گا۔ یہ نیچرل سپورٹ ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ وینس نیکسٹ اینگل پر جائے گا، نیکسٹ اینگل پر جا کر وہ نیو میچورٹی، نیو ایموشنل سٹیبلٹیز کریٹ کرے گا اینڈ مفت میں کرے گا۔ نہ آپ نے کوئی درخواست دی ہے، نہ ہی آپ نے کوئی ایفرٹس کیے۔ ایک نیچرل فینومینا ہے اور ایک نئے اینگل پر وینس کا آنا آپ کے لیے پروڈکٹیو ہوگا۔ وہ پچھلے اینگل پر بھی کافی پروڈکٹیو تھا when Venus in 2nd house، بٹ اس وقت پروڈکٹیو پلس 3 نیو فیکٹرز آف لائف کو، 3 نئے سیکٹرز آف لائف کو وہ سپورٹ کرے گا۔ پہلی سپورٹ آپ کے لیے محبت کے زمرے میں ہوگی۔ ایموشنز، اٹیچمنٹس، سول ایکسچینجز، پلیجرز، ٹیسٹ، ان سائڈز پر بہت گروتھ آئے گی۔ کیسے گروتھ آئے گی کہ وینس اور مرکری جب دونوں ہی 3rd ہاؤس میں ہوں گے تو کزن میرج چانسز بڑھ جائیں گے۔ آپ کا اپنی فیملی کی طرف رغبت انکریز کرے گی، آپ اپنی فیملی کی ویلفیئر کے لیے زیادہ کوششیں کریں گے۔ ایک مساوات بھی قائم ہوگی، آپ ان کی خوشیوں میں اور وہ آپ کی خوشیوں میں حصہ لیں گے۔ وینس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہاں منی میکنگ سائڈ پر نیو ڈیلز بننا شروع ہوں گی۔ آپ کا جو مٹیریل سائڈ ہے وہ سموتھ اینڈ سلکی ہونے کے پورے چانس ہیں ڈیو ٹو یور مائنڈ ایبلٹیز اینڈ آپ کی کاموں میں دلچسپی، ذہنی زرخیزی اور کاموں میں دلچسپی، 2 ایسے ویپنز یا 2 ایسے ٹولز ہوں گے جو آپ کی خوشیوں کا باعث بنیں گے۔ اس کا تیسرا فائدہ لو لائف کا ہے۔ یہ 7th ہاؤس کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اپنے محبت کرنے والوں میں کوئی جھگڑا یا کسی طرح کی کوئی پرابلم آ گئی تھی، ناراضگی ہو گئی تھی، ایک تو وہ ریپیئر ہوگی، یہ تو چھوٹا سا فائدہ تھا۔ نئی محبت کے چانسز، پرپوزلز کے چانسز، لو میرج چانسز بھی انکریز کر جائیں گے۔ وینس مرکری کے ساتھ کافی پازیٹیولی رسپونڈ کرتا ہے اینڈ عقل و ذہانت پر مبنی رومانوی ڈیسیجنز ہوں گے، صرف دل کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ ایریز دل اور دماغ ایک ہی لائن پر ہوگا۔ سو یہ ایک وینس کی وجہ سے 3 فائدے، اینڈ دوسرا فائدہ بڑا ہے، نیا چاند ہو جائے گا اور یہ شوال کا نیا چاند ہوگا ایریز، اینڈ ایز یو نو 1 شوال کو عید الفطر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا چاند ہے جو اپنی آسٹرولوجیکل امپیکٹس بھی دے گا، لیکن اس چاند کی وجہ سے زمین پر ویسے بھی بہت خوشیاں آتی ہیں۔ ایز اے مسلم یہ ہمارے لیے ایک انعام کا دن ہے رمضان کے بعد۔ سو ان ایڈوانس سب کو پہلے تو عید مبارک، اور یہ 12 تاریخ کو پوری دنیا میں ہوگا، پاکستان میں 13 تاریخ کو ہوگا، ایک دن بعد ہوتا ہے، تو 13 مئی کو نیا چاند ہوگا اینڈ آپ کے ہاں 2nd ہاؤس میں ہوگا۔ نئے چاند کی جو خوشیاں عید کی صورت میں آپ کو ملیں گی وہ تو الگ، آپ کے رب کا آپ سے وعدہ ہے، لیکن آسٹرولوجیکلی جو خوشیاں اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم سے آپ کو مل رہی ہیں اس میں منی میکنگ اینڈ جاب سوئچنگ یا جاب میں استحکام یا اپنے کاروبار شروع کرنے کے معاملات بھی سٹیبل اینڈ سموتھ ہوں گے۔ یہ 2 نئی خبریں تھیں۔ یہ 2 نئی خبروں کے ساتھ اگر دیگر چیزوں کا ذکر کیا جائے تو سن آپ کے ہاں اس وقت بہترین پوزیشن پر ہے 2nd ہاؤس میں، which is producing high level of material advantages، انویسٹمنٹس، پراپرٹی نہیں، پراپرٹی کے لیے مارس ابھی ڈیبلیٹیٹڈ ہے، آپ کو رکنا چاہیے، بٹ ادروائز اگر کوئی چیز انویسٹ کرنی ہے نئے کاروبار کے لیے یا پھر کسی بھی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ کے لیے لیکن پراپرٹی کے علاوہ، تو آپ کر سکتے ہیں۔ اینڈ آخری چیز، اگلے ہفتے سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ سیٹرن کی ریٹروگریشن آپ کے لیے کچھ کمزوری لائے گی۔ وہ کس نوعیت کی کمزوری ہوگی وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ سورج بھی اپنی جگہ بدل دے گا اگلا ہفتہ۔ ایز یو نو کسی بھی مہینے کا جو تیسرا ہفتہ ہوتا ہے اس میں کافی سٹارز اپنی جگہ بدلتے ہیں اور وہ عید کے بعد آئے گا۔ ابھی میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، ایریز کوشش کرتا ہوں کہ چیزوں کو سم اپ کروں اینڈ دین پھر ہم لوگ جو باقی تفصیل ہے وہ عید کے بعد بیان کر لیں گے۔ ایریز بائی سپورٹ آف سولر سسٹم اس وقت بہترین پوزیشن پر جا رہے ہیں، یہ میری پروفیشنل سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سپورٹ کے عوض آپ کو
محبت کے معاملات, love marriage and arranged marriage both are possible, material advantages اینڈ جاب سوئچنگ, انویسٹمنٹس, یہ سب آپ کو فیور کریں. پراپرٹی سائڈ ابھی آپ کو فیور نہیں کرے گی, آپ کو ابھی کچھ عرصہ رکنا چاہیے. اینڈ آخر پر مارس کا ڈیبلیٹیٹڈ ہونا آپ کے مائنڈ کو تھوڑا سوئنگ کر سکتا ہے. جو لوگ اس موڈ سوئنگ کو, اس ایگریشن لیولز کو اپنی اسکل سے ہی کور کر جائیں, اپنی ول سے کور کر جائیں, دین دے آر اسٹرانگ ایریز. اگر کوئی ویک ایریز ہے اور اپنے موڈ سوئنگس کو کور نہیں کر پا رہا اور اکثر ہی غلط فیصلے کر کے آ جا رہا ہے, غلط ہی جگہ پر غلط بات بول کے آ رہا ہے, ڈاکومنٹیشن غلط کر رہا ہے, تو اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا ریہرسل کر کے, تھوڑا پریکٹس کر کے ریکور کرنا چاہیے. اگر نہ ریکور کر سکے تو بلو سفائر از آئیڈیل اسٹون. سورہ شمس 5 times in a day is the best سورہ ایز اے اسپرچول ریمیڈی, وہ آپ کے لیے کور کرے گی. اینڈ کوشش کریے کہ بلیک کلر کو فی الحال کچھ دنوں کے لیے اوائڈ کریے. اور اگر اب یہ ساری چیزیں آپ پورے رمضان آلریڈی کر چکے ہیں اور پھر بھی سلوشن نہیں ہوئے, تو پھر آپ کو اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی. اگلا ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے. ابھی آپ اپنی عید کی تیاریاں کریے. ہمارے ہمسایہ ملک میں جو اس وقت پینڈیمک ہے, جس طرح کے وہاں حالات بنے ہوئے, ان کے لیے بھی دعا ضرور کریے گا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس عذاب سے, اس وبائی مرض سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے. اپنے لیے بھی, اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریے گا. سیٹرن کی ریٹروگریشن ملکی سطح پر ٹربل پروڈیوس کیا کرتی ہے, اینڈ اس کی وجہ سے جو ایشوز ایکسپیکٹڈ ہیں, اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی چیز ایسی خرابی میں آئے, جو ایکسپیکٹڈ ہے اس کے لیے اپنی, جب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہوں, اپنے لیے بھی, اپنے ہمسایہ ملک کے لیے بھی, اپنی فیملیز کے لیے بھی, اینڈ ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.